بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، اور آج کی یہ فکر انگیز تحریر پیش کی جا رہی ہے عاجز مسلمان کی جانب سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم انسانوں کی زندگی کے بالکل مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ مطلب ہمارا مقصد قرآن، حدیث اور جدید سائنس، خاص طور پر نیورو سائنس کی روشنی میں انسانی نفس، دماغ اور ہمارے اخلاقی مسائل کو سمجھنا ہے۔ ہم بنیادی طور پر ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے کہ گناہ کی عادت ہمارے دماغ میں آخر بنتی کیسے ہے؟ جی، اور کیوں کچھ لوگ بار بار وہی گناہ دہراتے ہیں؟ ہاں، ایسے ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دلچسپ اور فکر انگیز علمی جائزے کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک اہم پیغام۔ اگر آپ کو قرآن، حدیث اور جدید سائنس کے امتزاج پر مبنی ویڈیوز پسند ہیں تو چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ علم کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کے اس علمی جائزے کی بنیاد واقعی بہت گہری ہے اور موجودہ دور کے حساب سے انتہائی ضروری ہے۔ صحیح۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہم انسانی رویوں، ہماری عادتوں اور خاص طور پر ان عادتوں کی بات کرتے ہیں نا جنہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، تو عموماً ہم روحانیت اور سائنس کو دو بالکل الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ گناہ صرف ایک روحانی مسئلہ ہے۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں سائنس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آج کی یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں کتنی گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم اپنی عادتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی، لیکن جب تک ہم اس پورے عمل کو سمجھیں گے نہیں کہ ایک معمولی سا خیال کیسے ایک پختہ، ایک ناقابل تسخیر عادت میں بدل جاتا ہے، تب تک ہم اس چکر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو روحانی اور سائنسی علوم کا یہ ملاپ ہمیں ایک مکمل تصویر دکھاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں اس دلدل سے نکلنے کا راستہ بھی فراہم کرتا ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جو معلومات ہمارے سامنے ہیں وہ ایک بہت ہی بنیادی نقطے سے آغاز کرتی ہیں کہ انسانی گناہ کی ابتدا آخر ہوتی کہاں سے ہے۔ انسان اچانک سے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ ہر گناہ، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا بڑا کیوں نہ ہو، محض ایک خیال سے شروع ہوتا ہے۔ جی، یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ پہلے ذہن میں ایک سرسری سا خیال آتا ہے، پھر انسان اس پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ خیال تجسس میں بدلتا ہے، اور جب وہ سوچ ذہن میں جڑ پکڑ لیتی ہے تو انسان اسے عمل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جو سب سے خطرناک بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہی عمل بار بار دہرایا جائے تو وہ محض ایک عمل نہیں رہتا، وہ انسان کی شناخت بن جاتا ہے نا۔ بالکل، وہ اس کی ایک پختہ عادت بن جاتا ہے۔ جو بات یہاں سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس بظاہر سادہ سے عمل کے پیچھے کتنی گہری روحانی حقیقت چھپی ہے۔ اگر ہم اسے قرآنی اور نبوی تناظر میں دیکھیں تو یہ عمل بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ریسرچ میں جو سب سے گہری بات مجھے لگی وہ سورۃ المطففین کی آیت 14 کا حوالہ ہے۔ اچھا۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی نہیں بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ جی، یہ لفظ زنگ یا عربی میں ران یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی گہری نفسیاتی اور روحانی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ صحیح۔ جب انسان بار بار ایک ہی منفی عمل کرتا ہے تو اس کے دل، اس کے شعور اور اس کی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت پر براہ راست اثر پڑنے لگتا ہے۔ اور اسی بات کی مزید وضاحت ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ ترمذی شریف کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ بے شک۔ اگر وہ توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے اور معافی مانگے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر وہ گناہ جاری رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں۔ بالکل، وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیات میں جسے زنگ یا وہ سیاہ نقطہ کہا گیا ہے وہ محض کوئی استعارہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ برائی کا تسلسل انسان کے شعور کو کس طرح آہستہ آہستہ دھندلا کر دیتا ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور یہیں سے ہم اس بحث کو ایک قدم آگے لے جا سکتے ہیں۔ یہ جو سیاہ نقطے اور زنگ کی بات ہم نے کی، یہ خالصتاً ایک روحانی تصور ہے، لیکن جب ہم آج کی جدید سائنس کی طرف دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ نیورو سائنس بھی بالکل یہی دعویٰ کر رہی ہے۔ جی، بس اس کی زبان اور اصطلاحات مختلف ہیں۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی بھی انسان کوئی عمل بار بار دہراتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر طبی اور کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں۔ دماغ کے خلیات، جنہیں نیورونز کہا جاتا ہے، وہ آپس میں جڑ کر نئے راستے بنا لیتے ہیں، جنہیں نیورل پاتھ ویز یا عصبی راستے کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں اس سائنسی عمل کو پڑھتے ہوئے ایک مثال کے بارے میں سوچ رہی ہوں جو شاید سننے والوں کے لیے اس تصور کو بالکل واضح کر دے گی۔ جی بتائیے۔ ہم اس دماغی عمل کو ایک جنگل کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک بہت ہی گھنا جنگل ہے اور وہاں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب کوئی شخص پہلی بار وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ظاہری بات ہے، اسے جھاڑیاں ہٹانی پڑتی ہوں گی۔ ہاں، شاخیں کاٹنی پڑتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ توانائی خرچ ہوتی ہے، لیکن جب وہ شخص بار بار روزانہ اسی راستے سے گزرتا ہے تو وہاں کی مٹی دب جاتی ہے، جھاڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک پگڈنڈی بن جاتی ہے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک پختہ راستہ بن جاتا ہے۔ بالکل، جہاں سے گزرنا انتہائی آسان اور خودکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں بھی جھوٹ بولنا، غصہ کرنا یا حرام چیزوں کی طرف مائل ہونا بالکل اسی جنگل کے راستے کی طرح کام کرتا ہے؟ یہ ایک انتہائی شاندار اور بالکل درست مثال ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق جب انسان پہلی بار کوئی گناہ یا غلط کام کرتا ہے تو اسے ایک اندرونی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کا ضمیر اسے روکتا ہے۔ جی، اسے بے چینی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جنگل میں پہلی بار راستہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ وہی عمل بار بار کرتا ہے تو دماغ کے اندر ان مخصوص اعمال کے عصبی راستے انتہائی مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ اور دماغ کی ایک بہت بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توانائی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جو کام بار بار کیا جائے دماغ اسے خودکار کر دیتا ہے، یعنی آٹومیٹک۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو شعوری طور پر سوچنا نہیں پڑتا؟ بالکل، جھوٹ بولنے، بددیانتی کرنے یا کسی بری لت کی طرف جانے کے لیے اسے سوچنا نہیں پڑتا، وہ بس ہو جاتا ہے۔ دماغ اسے ایک معمول کا رویہ یا نارمل بیہیویئر سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاہ نقطہ یا وہ زنگ جس کا ذکر حدیث اور قرآن میں آیا ہے، اسے ہم نیورو سائنس کی زبان میں ان منفی عصبی راستوں کی مضبوطی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، ہم اسے نیورل پاتھ ویز کا خودکار ہونا کہہ سکتے ہیں۔ وہ راستے اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کا صحیح اور غلط کی تمیز کرنے والا شعور بے حس ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، اگر میں یہاں تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لوں اور ایک سوال اٹھاؤں۔ جی ضرور۔ اگر یہ سارا عمل ہمارے دماغ کی ساخت اور نیورل پاتھ ویز کے خودکار ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر انسان کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس پورے کھیل میں ایک اور کیمیکل کا بھی تو بہت ذکر آتا ہے جسے ڈوپامین کہا جاتا ہے۔ جو معلومات ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق یہ ڈوپامین تو ایک قدرتی کیمیکل ہے جو اللہ نے ہمارے دماغ میں رکھا ہے۔ بالکل رکھا ہے۔ تو پھر یہ ولن کیسے بن گیا؟ کیا ہماری بائیولوجی ہمیں گناہ پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے اور یہیں پر لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں، ڈوپامین بذات خود کوئی ولن نہیں ہے اور نہ ہی ہماری بائیولوجی ہمیں گناہ پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، ڈوپامین دراصل ہمارے دماغ کا ایک انعام اور تحریک کا نظام ہے۔ ارتقائی اور حیاتیاتی لحاظ سے یہ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے کھانا پینا؟ جی، جیسے کھانا پینا یا محنت کرنا۔ جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے تو دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے اور انسان کو لذت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، جو دماغ کو پیغام دیتا ہے کہ یہ کام دوبارہ کرو۔ صحیح۔ مسئلہ ڈوپامین میں نہیں ہے، مسئلہ اس بات میں ہے کہ ہم انسان اس کیمیکل کو کن چیزوں سے متحرک کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی جب ہم کوئی گناہ یا وقتی لذت والی چیز کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے اس قدرتی انعام کے نظام کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی شخص محض بوریت دور کرنے کے لیے اپنا فون اٹھاتا ہے اور سوشل میڈیا پر سکرولنگ شروع کر دیتا ہے۔ ہر نئی تصویر یا ویڈیو پر اس کے دماغ کو ڈوپامین کا ایک چھوٹا سا قطرہ ملتا ہے۔ اسے مزہ آتا ہے اور وہ گھنٹوں اسی میں ضائع کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے،
لیکن بڑے گناہوں یا لت کے معاملے میں بھی بالکل یہی سائنس کام کر رہی ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، ایک گناہ جو شاید پہلی بار محض ایک غلطی یا تجسس کی طور پر کیا گیا تھا، ڈوپامین کے اس شدید اخراج کی وجہ سے آہستہ آہستہ ایک لت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انسان اس کیمیکل کے چکر کا غلام بن جاتا ہے۔ واقعی اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ سائنسی عمل ہمیں ایک اور انتہائی حیران کن قرآنی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کی ریسرچ میں سورۃ البقرہ کی آیت 168 کا حوالہ بہت خوبصورتی سے دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جی، یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو یا اس کی چھلانگوں کی پیروی کرو، بلکہ خاص طور پر قدموں کا ذکر ہے۔ شیطان کبھی بھی انسان کو اچانک یا ایک ہی دفعہ میں کسی بہت بڑے گناہ میں نہیں ڈالتا۔ وہ ہماری اسی بائیولوجی، اسی ڈوپامین اور ہمارے تجسس کا استعمال کرتے ہوئے قدم بقدم انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ 1400 سال پہلے کے الفاظ آج کی انسانی نفسیات اور بائیولوجی کی کس طرح عکاسی کر رہے ہیں۔ بے شک۔ شیطان پہلے ذہن میں محض ایک خیال ڈالتا ہے، انسان اسے نظر انداز کرنے کے بجائے اس میں تجسس محسوس کرتا ہے، پھر پہلا عمل ہوتا ہے جس پر دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے، اور انسان کو وقتی لذت ملتی ہے۔ ہاں، اور پھر شیطان اسے بار بار کروا کر ان نیورل پاتھ ویز کو اتنا پختہ کر دیتا ہے کہ وہ ایک نہ ٹوٹنے والی عادت بن جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی منظم اور خطرناک حکمت عملی ہے۔ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کو کھلم کھلا دشمن کہا گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانی نفس کیسے کام کرتا ہے۔ وہ اس پورے نظام کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا دل زنگآلود ہو جاتا ہے۔ اور اسے اپنا برا عمل بھی نارمل یا بسا اوقات اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر انسان کا دماغ اس طرح سے کام کرتا ہے اور شیطان ہمارے دماغ کے کیمیکلز کو اتنی مہارت سے استعمال کر کے ہمیں گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے، تو کوئی بھی شخص اس دلدل سے نکل کیسے سکتا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ کے لیے ان پختہ راستوں کے غلام بن چکے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ اگر سائنس ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ ہم پھنس چکے ہیں تو یہ تو بڑی مایوسی کی بات ہے۔ یقیناً اس زنگ کو صاف کرنے کا، ان دماغی تاروں کو دوبارہ جوڑنے کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی اور اس ریسرچ کا سب سے روشن پہلو ہے۔ اسلام صرف بیماری کی تشخیص کر کے انسان کو مایوس نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ اس کا ایک مکمل عملی اور نفسیاتی علاج بھی فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ ان بری عادتوں سے بچنے کے لیے واضح طریقے بتائے گئے ہیں۔